باقی سٹیجز کے مقابلے میں ڈیورنگ پریگنینسی نیوٹرینٹس اینڈ انرجی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ٹو میٹ دی نیڈ میک کیئرفل سلیکشن، ایک کیئرفل سلیکشن کرنا چاہیے بیلنس ڈائٹ کا، باڈی میکسیمائز ابزرپشن، جس کو باڈی میکسیمم آبزرو کرے ان منیمم اس کے لاسز ہو جائے۔ ایسے فوڈ آئٹمز ہم لوگوں کو سلیکٹ کرنی چاہیے، ایسے فوڈ آئٹمز ایک پریگننٹ وومن کو سلیکٹ کرنے چاہیے، ایک بیلنس ڈائٹ سلیکٹ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ پریگنینسی کو اوور آل ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 3 ٹرائمیسٹر میں، فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں کیلوریز انٹیک، ایکسٹرا کیلوریز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں اپنے ڈائٹ کے ساتھ، اپنے کیلوریز کے ساتھ ساتھ 340 کیلوریز پر ڈے ایکسٹرا لینی ہوتی ہے، اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں پر ڈے 450 کیلوریز پر ڈے زیادہ لینی چاہیے۔ جیسے کہ اگر پروٹین کی ہم لوگ بات کریں تو پروٹین نارمل باڈی ویٹ کے مطابق 25% زیادہ لیتے ہیں، 25 گرام پر ڈے زیادہ لیتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹ 175 گرام پر ڈے لیتے ہیں ایک پریگننٹ وومن کے لیے ہے۔ اسی طرح فولیٹ، وائٹامن B12، آئرن اینڈ زنک بھی ہے۔ دیز نیوٹرینٹ آر نیڈیڈ فار دی سنتھسس آف DNA ان نیو سیل، جو کہ مائکرو نیوٹرینٹس ہے، اور یہ DNA ان نیو سیلز کے سنتھسس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ فولیٹ جو ہے وہ نان پریگننٹ وومن 400 مائکرو گرام پر ڈے لیتی ہے، جبکہ پریگننٹ وومن کے لیے 600 مائکرو گرام پر ڈے ہو جاتا ہے، مینس کہ 200 اس میں انکریز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وائٹامن B12 جو ہے وہ 2.4 نارمل وومن کے لیے ہے، جبکہ پریگننٹ وومن کے لیے 2.6 مائکرو گرام پر ڈے ہے۔ آئرن جو ہے وہ 18 ملی گرام پر ڈے ہے، جبکہ پریگننٹ وومن کے لیے 27 ملی گرام پر ڈے ہے۔ اسی طرح زنک جو ہے وہ 8 ملی گرام پر ڈے ہے، پریگننٹ وومن کے لیے 11 ملی گرام پر ڈے ہے۔ وائٹامن ڈی جو ہے اس کے ایڈیکویٹ انٹیک کوئی نہیں ہے، جیسے کہ ایڈیکویٹ انٹیک ڈزنٹ انکریز ڈیورنگ پریگنینسی، کریٹیکل فار بون اینڈ ٹیتھ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیلشیم جو ہے اس کے ابزارپشن اینڈ ریٹینشن انکریز ہو جاتی ہے، بٹ اگر پہلے سے ایک وومن جو ہے، ایک فیمیل، ایک جو بیفور پریگنینسی اگر ان کو کیلشیم ڈیفیشنسی نہ ہو تو کیلشیم ایکسٹرا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈزنٹ نیڈ انکریز ڈیورنگ پریگنینسی، اس کی ایڈیکویٹ انٹیک جو ہے انکریز نہیں ہو جاتی ڈیورنگ پریگنینسی۔ اگر ایک مدر جو ہے پریگننٹ وومن ویجیٹیرین ہے، ٹھیک ہے، تو ایبل ٹو میٹ دا موسٹ نیوٹرینٹ نیڈ تھرو اے ڈائٹ الان، ان کو سارے نیوٹرینٹس جو ہے وہ مل جاتے ہیں ایکسیپٹ دا آئرن۔ تو آئرن ایک پریگننٹ وومن کو جو ویجیٹیرین ہوتی ہے ان کو پھر ایکسٹرا لینی ہوتی ہے، باقی سورسز سے، جو میٹ کے علاوہ باقی سورسز ہے آئرن کے، ان سے لینی ہوتی ہے۔ اس طرح ویجن ہے جو کہ میں ریکوائر دی سپلیمنٹیشن فار وائٹامن B12، کیلشیم اور وائٹامن ڈی۔ وائٹامن B12 ڈیفیشنسی، اسپائنل کارڈ ڈیمیج اینڈ سائیکو موٹر ریٹارڈیشن، یہ اگر وائٹامن B12 کی ان آئرن کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسپائنل کارڈ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، ان سائیکو موٹر ریٹارڈیشن بھی کریٹ ہو جاتی ہے۔ کامن کنسرن ڈیورنگ پریگنینسی، وہ کامن کنسرن مینس کامن چینجز جو ڈیورنگ پریگنینسی اپیئر ہو جاتے ہیں، جن کو بولا جاتا ہے ان میڈیکل ٹرم ہارمونل چینجز، ان کی کوئی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یا کوئی ڈیزیز کی وجہ سے نہیں ہوتے، جیسے کہ نازیا یا وومیٹنگ ہے، مارننگ سکنس جس کو بولا جاتا ہے، صبح یا شام وومیٹنگ ہوتی ہے، ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے، کانسٹیپیشن بھی ہوتا ہے، ہیمرائڈ بھی ہو جاتا ہے، ہارٹ برن یا فوڈ کریونگ، یہ ہارمون چینج کی وجہ سے ہوتا ہے، بار بار وومیٹنگ آنا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک پریگننٹ وومن جو ہے وہ مال نرش ہو تو وہ فرٹیلٹی پہ بھی افیکٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پلیسنٹل ڈیولپمنٹ پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، جس کو ہم لوگ فیٹس ڈیولپمنٹ بولتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لو برتھ ویٹ پہ بھی رسک آف لو برتھ ویٹ پہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یا اب نارملٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تھرڈ ایک کامن کنسرن جو ہے وہ ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے، ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اور ایک کو جسٹیشنل ڈائبٹیز بولتے ہیں۔ جسٹیشنل ڈائبٹیز ان وومن میں جو پریگننٹ ہوتی ہے اور ان کو ڈیورنگ پریگنینسی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، شوگر ہو جاتی ہے، اور آفٹر ڈیلیوری جو ہے وہ شوگر ختم ہو جاتا ہے موسٹلی وومن میں۔
تو جسٹیشنل ڈائبٹیز ڈیورنگ پریگنینسی، ڈائبٹیز کا ایک پیریڈ ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ 25 میں سے ایک وومن کو ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ لیبر اینڈ ڈیلیوری کے کمپلیکیشن بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ہائی برتھ ویٹ یا برتھ ڈیفیکٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، لو برتھ ویٹ بیبی بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پری ایکلیمشیا بھی ہائپر ٹینشن کی ایک قسم ہے۔ پری جسٹیشنل ڈائبٹیز ڈائبٹیز کی ایک قسم ہے، اینڈ ہائپر ٹینشن کی ایک قسم ہے جس کو پری ایکلیمشیا بولتے ہیں، جو کہ ڈیورنگ پریگنینسی جب ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے، جب بلڈ پریشر آپ کا بڑھ جاتا ہے پریگننٹ وومن کا، تو ان کو پری ایکلیمشیا بولتے ہیں، ان کو ہائپر ٹینشن بھی نہیں بولتے۔ اور اس کے رسک بھی یہی ہے کہ یہ لو برتھ ویٹ بیبی پیدا ہوتے ہیں، اور رسک پلیسنٹا سیپریشن ان اسٹل برتھ، اور اکثر فیٹس جو ہے وہ اسٹل برتھ ہوتے ہیں، مینس کہ بیفور ڈیلیوری مر جاتے ہیں بچے، ٹھیک ہے۔ پری ایکلیمشیا جو ہے وہ پریگنینسی انڈیوس ہائپر ٹینشن ہے۔ پھر ایک رسک فیکٹر ڈیورنگ پریگنینسی کا اسموکنگ ہے۔ اسموکنگ کی وجہ سے لنگس افیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لو برتھ ویٹ پہ بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے بلڈ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے فیٹس کی سپلائی کے لیے، فیٹس کو بلڈ کی سپلائی نہیں دیتا۔ اس طرح مرکری ہے، اگر ایک پریگننٹ وومن فیٹی ایسڈ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو کہ فش میں پائے جاتے ہیں، اور فش میں موسٹلی جو ہے وہ مرکری پایا جاتا ہے، اگر مرکری کا انکریز بہت زیادہ ہو جائے تو یہ سینٹرل نروس سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے۔ کس کے سینٹرل نروس سسٹم کو؟ پریگننٹ وومن کے سینٹرل نروس سسٹم کو نہیں، فیٹس کے سینٹرل نروس سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ رسک فیکٹر دیے گئے ہیں، جس میں ٹیبل میں بتایا گئے ہے کہ ہائی رسک پریگنینسی فیکٹر، وہ فیکٹر جو ہائی رسک پہ ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی، جیسے کہ ایک پریگننٹ وومن ہے، اس کی بی ایم آئی جو ہے وہ 18.5 سے کم ہو، مینس کہ وہ مال نرش ہو، یا 25 سے زیادہ ہو، مینس کہ اوور ویٹ ہو، تو ان کے لیے بھی رسک ہے۔ ان وومن کے لیے جو کہ انسفیشینٹ یا ایکسس اماؤنٹ میں ویٹ گین کرتی ہے، ان کے لیے جن کو ٹاکسیسٹی ہو یا ایٹنگ ڈس آرڈر ہو، جیسے کہ پکا ہے، وومیٹنگ ہے، نازیا ہے، اور ان کی وجہ سے ویٹ گین نہیں ہو سکتا۔ سوشو اکنامک اسٹیٹس، وہ پریگننٹ وومن جو کہ بہت پاورٹی میں رہتی ہو، یا لیک آف ایجوکیشن ہو، یا لمیٹڈ فوڈ اویلیبل ہو، فوڈ انسیکیورٹی ہو، ان کے لیے بھی رسک ہے۔ ان لائف سٹائل ہیبٹس، جیسے کہ اسموکنگ ہے، الکوہل ہے، ندر ڈرگ ہے، ان سے پہلے والے سلائیڈ میں جیسے پڑھا کہ اسموکنگ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے فیٹس کو۔ اسی طرح ایج ہے، اگر ایج جو ہے وہ اس ٹینز ہو، جیسے کہ اسپیشلی 15 ایئر اینڈ ینگر، وہ پریگننٹ وومن جو کہ 15 ایئر یا اس سے ینگ ہوتی ہے تو وہ بھی افیکٹ کرتی ہے، وہ بھی رسک فیکٹر ہے۔ اور وہ پریگننٹ وومن جو کہ 35 ایئر سے ابو ہو، ان کے لیے بھی ایک رسک فیکٹر ہے۔ اسی طرح نمبر آف پریگنینسی، اگر نمبر آف پریگنینسی میں انٹرول بہت کم ہو تب بھی افیکٹ ہوتا ہے، یا پریویس ہسٹری میں کوئی پرابلم ہو، یا ٹوینز ہو، ٹرپلٹ ہو، تب بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اور برتھ ویٹ آف بیبی، یہ بھی افیکٹ کرتا ہے، یا یہ بھی پریگنینسی کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے اگر پریویس لو برتھ ویٹ بیبی پیدا ہوا ہو۔ اور میٹرنل ہیلتھ، جیسے کہ پری ایکلیمشیا کے بارے